اسلام کی پہلی عظیم جنگ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک کو ہوئی، جس میں مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہوئی۔ قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرے، لوہے کا جنگی لباس اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ جنگ سے قبل رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانصاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ عز و جل کی اطاعت سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ اس رات اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات اپنے رب عز و جل کے حضور عز و نیاز میں گزاری اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب، اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جانصار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم اور اسی قدر یعنی 70 گرفتار ہوئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان اور تعداد میں کم تھے، مگر ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے، اور اللہ عز و جل کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھی۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس معرکہ کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔